الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. دنیا کو جنت بنانے والوں، دنیا کو جنت بنانے والوں، اعمال کا جواب دہ ہونا پڑے گا. اپنے اعمال کا جائزہ لو ورنہ حشر میں رونا پڑے گا. میرے سامنے چند ایک جمعے پہلے میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ اعراف کی یہی آیت آپ کے سامنے رکھی تھی. اس آیت کے اندر اللہ رب العزت کی ذات ہمیں ایک پیغام دے رہا ہے، ہمیں ایک بات بتلا رہا ہے، ہمیں ایک سبق دے رہا ہے کہ اے میرے بندو، اے میرے ایمان والو بندو، تم دنیا کے اندر جا کر کہیں شیطان کو اپنا دوست نہ بنا لے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے. جس طرح اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوایا، آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو، اور صرف نکلوایا ہی نہیں بلکہ ان کے جنت کا لباس بھی اتروا دیا. اور پھر اسی آیت کے اندر اللہ رب العزت یہ بات بتاتے ہیں کہ شیطان اور اس کا قبیلہ وہ تمہیں وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے تم اسے نہیں دیکھ سکتے. یعنی کہ اللہ رب العزت کی ذات نے اس کو اتنی زیادہ طاقت دی ہے، وہ طاقت ہمارے پاس نہیں ہے. جہاں سے وہ دیکھتا ہے ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے. لیکن میرے سامنے اب اللہ رب العزت کی ذات نے اس سے بچنے کے بارے میں وہ کس طریقے سے تمہارے اوپر حملہ کرے گا، کس طریقے سے تمہیں وہ سیدھے راستے پر سے جاتے ہوئے تمہیں ٹیڑھے راستے کے اوپر لگائے گا، اللہ رب العزت کی ذات نے قرآن مجید کے اندر ایک اس کا حرفہ بتلا دیا. اب آگے میرے سامنے ہمارا اپنا کام بنتا ہے. اب آگے ہمارا اپنا کام ہے کہ ہم قرآن کے اندر شیطان کے دھوکے اور فریب کو دیکھیں کہ اللہ رب العزت کی ذات نے کن دھوکوں کے بارے میں ہمیں بتلایا اور اس سے بچنے کا طریقہ بھی بتلایا. میرے سامنے اب اگر ہم شیطان کے دھوکے سے نہ بچ سکیں، اس کو ہم نے اپنا دوست بنا لیا، اس کے بچنے کے بارے میں طریقے ہم نے نہ دیکھے، تو پھر ہمارے لیے آخرت کے اندر رونے کے سوا، پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں ہو. تو اس لیے میرے سامنے میں نے چند ایک جمعے شیطان کا صرف ایک دھوکہ آپ حضرات کے سامنے وضاحت کے ساتھ رکھا تھا، لیکن مسلسل آج بھی آپ حضرات کے سامنے میں رکھتا ہوں کہ سب سے پہلے شیطان یہ دھوکہ دیتا ہے کہ تمہیں نیک عمل کرنے کی ضرورت نہیں. کیوں؟ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے کہ شیطان ہمیں یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ تم تو بہت ہی بڑے نبی کی امتی ہو. وہ خود بھی جنتی ہے، جنتیوں کا سردار ہے، بلکہ جنت ہی اسی کی ہے، تو تم کیسے جہنم کے اندر جاؤ گے؟ لہذا تمہیں نیک عمل کرنے کی ضرورت نہیں، دنیا کے اندر جو چاہے تم کرتے پھرو، آخرت کے اندر تمہاری بخشش ہو ہی جائے گی. تو کیا میرے سامنے بالکل آج ہم اس دھوکے کے اندر نہیں آئے؟ حالانکہ
شیطان یہ وعدہ کر کے آیا ہے، یہ بات بھی اس دن میں نے بتلائی تھی آپ حضرات کو کہ اللہ رب العزت کی ذات سے اس نے یہ وعدہ کیا، قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم، اے میرے پروردگار میں ان کے سیدھے راستے کے اوپر بیٹھ جاؤں گا۔ اگر کوئی سیدھے راستے کے اوپر چلتا ہے میں اس کے آگے بیٹھ جاؤں گا۔ صرف بیٹھنا ہی نہیں بلکہ اس نے اپنے پروردگار سے کیا وعدہ کیا وہ بھی اللہ رب العزت کی ذات نے ہمارے سامنے رکھ دیا، ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ کیا میرے پروردگار میں ان کو آگے سے بھی روکوں گا، پیچھے سے بھی روکوں گا، دائیں سے بھی بائیں سے بھی، اور تیرے بندوں میں سے اکثر ناشکری کرنے والے تیرے بندے ہوں۔ تو میرے سامنے ذرا غور کریں کہ آج ہمارے اندر یہ چیز نہیں پائی جاتی، اور پھر بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم جس نبی کی امتی ہیں ہم تو بخشے بخشا ہے۔ میرے سامنے اگر ہم قرآن کو پھر دیکھیں، قرآن کے اندر یہی دعویٰ ایک اور قوم نے بھی کیا تھا جس کو بنی اسرائیل کہتے ہیں، اور قرآن وہ ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ بنی اسرائیل کے لوگ بھی یہی کہا کرتے تھے کہ ہم تو اپنے پروردگار کے پسندیدہ بندے ہیں، بلکہ یہ کہتے تھے نحن ابناء اللہ و احباؤہ، کہ ہم تو اللہ کے روحانی بیٹے ہیں۔ کیوں؟ ہمارے اندر تو 70,000 سے زیادہ نبی آئے، تو لہذا ہم تو اپنے پروردگار کی بہت ہی برگزیدہ بہت ہی پسندیدہ قوم ہے۔ اور بنی اسرائیل کے ساتھ اللہ رب العزت کی ذات نے کتنا پیار کیا، یہ ایک الگ موضوع ہے کہ جب ان کے اوپر ان کے پاس گھر نہیں تھا رہنے کے لیے، اللہ نے آسمان کی ان کے اوپر چھت اس کا سایہ کر دیا، آسمان کے ذریعے سایہ کیا، ان کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو اللہ رب العزت کی ذات نے من اور سلوہ ان کے لیے بھیجنے کا بندوبست کیا۔ وہ اتنی زیادہ برگزیدہ قوم تھی، لیکن جب انہوں نے ناشکری کی، صرف 40 دن موسیٰ علیہ السلام ان سے دور ہوئے، کوہ طور پر گئے، تو میرے سامنے وہی لوگ جو اتنے برگزیدہ لوگ، اتنے زیادہ احسان مند ہونے کے باوجود اپنے پروردگار کے، انہوں نے بچڑے کو اپنا خدا بنایا۔ تو میرے سامنے اس کے علاوہ اگر ہم یہ کہیں کہ ہمارے نبی کے ساتھ ایک الگ سا طریقہ ہے، الگ سا ایک اس کے ساتھ رشتہ ہے، تو قرآن ایک اور نقشہ ہمارے سامنے رکھتا ہے حضرت نوح علیہ السلام، کہ نوح علیہ السلام کے بیٹے کو جب اللہ رب العزت کی ذات دنیا کے اندر غرق کرنے لگی تو نوح علیہ السلام نے کیا کہا اپنے پروردگار سے؟ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي، اے میرے پروردگار تو نے کہا تھا کہ تیرے اہل کو میں بچا لوں گا، تو یہ تو میرا اہل ہے، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، تو اپنے وعدے میں سچا ہے۔ تو نوح علیہ السلام کو اللہ رب العزت کی ذات نے کیا جواب دیا؟ قال یا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غیر صالح، کیا میرے پیارے محبوب، اے میرے پیارے نوح، یہ تیری اہل کے اندر سے نہیں ہے، کیوں؟ اس کے اعمال ایک نہیں۔ تو اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات اس بندے کے ساتھ اپنا تعلق جوڑتی ہے، اس بندے کے ساتھ اپنے تعلق کو بناتی ہے جس کے اعمال درست۔ تو پھر میرے سامنے ایک اور سبق بھی میں نے بتلایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ مشکات اور مسلم کی حدیث ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو یہ بات کہی تھی کہ اے فاطمہ، دنیا کے اندر جو مجھ سے مانگنا ہے مانگ لے، آخرت والے دن میں تیرے کسی کام نہیں آؤں گا۔ اے میری پھوپھی، دنیا کے اندر جو تجھے چاہیے وہ مجھ سے لے لے،
لیکن آخرت کے اندر صرف تیرے اعمال ہی کام آئیں گے۔ تو میرے سامعین ذرا غور کریں، قرآن ہمیں کس طریقے سے، کس نقشے کے ذریعے کون سی چیزیں ہمارے سامنے رکھ رہا ہے، لیکن آج پھر ہم غافل ہیں۔ آج پھر ہمیں چاہیے تو یہ تھا کہ ہم جس نبی کی امت ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اس کے اعمال کے اوپر، اس کی سیرت کے اوپر، اس کی سنت کے اوپر چلتے، اس کے بتائے ہوئے طریقے کے اوپر چلتے، تو کیا میرے سامنے آج ہمارے وہ اعمال ہیں؟ کیا ہم اس سیرت کو اپنا رہے ہیں؟ کیا آج ہماری غمی خوشی، کاروبار، لین دین، معاملات جو بھی ہے وہ اپنی من مرضی سے نہیں ہے؟ میرے سامنے قرآن ایک اور بھی ہمارے سامنے نقشہ رکھتا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر یہ بھی بات کہی کہ میرے بندو لیبلوکم ایکم احسن عملا، تمہیں آزمایا جائے گا، ہر طریقے سے آزمایا جائے گا۔ تمہیں یہاں بھی ایسے ہی نہیں بھیجا گیا بلکہ تمہاری یہاں پہ آزمائش ہو رہی ہے۔ کسی نے کیا خوبصورت بات کہی تھی کہ اے بندے، تو جو بھی عمل کرتا ہے زمین کے اوپر وہ تیرے لیے زمین کے نیچے وہ اعمال بن رہا ہے۔ اگر یہ تو اچھا عمل کرے گا زمین کے اوپر تو زمین کے نیچے وہ تیرے لیے اچھا ہی ہوگا، اگر تو برا کرے گا تو وہ زمین کے نیچے تیرے لیے برا ہی ہوگا۔ تو میرے سامنے اس کے علاوہ ایک اور بھی نقشہ رکھا تھا قرآن مجید کے اندر کہ جو نماز روزہ نہیں کرتے، غریبوں مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے، ان کا بھی میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھا تھا منظر۔ قرآن نے ان کا منظر ہمارے سامنے کیا رکھا؟ سورۃ مدثر کا آپ مطالعہ کر سکتے ہیں 29ویں سپارے کے اندر۔ لیکن دوسرا جو دھوکہ شیطان دیتا ہے آج ہمیں دے رہا ہے، اور جو اس دھوکے کے اندر ہم پڑے ہوئے ہیں وہ اولیاء سے تعلق کا دھوکہ ہے کہ ہمارا نیک لوگوں کے ساتھ بہت تعلق ہے، میرا فلاں پیر ہے، میرا فلاں بزرگ ہے، یا میں فلاں صحابی کی اس پیڑھی کے اندر سے ہوں، ان کے شجر نسب کے ساتھ میرا شجر نسب ملتا ہے۔ تو میرے سامنے قرآن جی اس کے بارے میں کیا کہتا ہے یہ بھی میں آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں۔ سورۃ بقرہ کے اندر اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب۔ جس دن لوگوں کے سامنے عذاب کی شکل آئے گی تو سارے کے سارے لوگ، چاہے پیر ہو، چاہے مرید ہو، چاہے ولی ہو، وہ اپنا ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کو ختم کر دیں گے، دوڑتے پھریں گے، کسی کے ساتھ کوئی تعلق کو بالکل بھی نہیں جوڑنا چاہے گا۔ تو آگے میرے سامنے قرآن ایک اور جگہ ہمیں یہ بات کہتا ہوا نظر آتا ہے، وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ۔ اس دن ہم سب کو اکٹھا کر لیں گے، پھر ہم شریک بنانے والوں کو بھی کھڑا کریں گے اور جو شرک کرتے تھے ان کو بھی کھڑا کریں گے۔ اب ذرا غور کریں کہ وہیں پہ علی حجویری بھی ہوگا، وہیں پہ آج ہم جس کو داتا کہتے ہیں وہ بھی وہیں پہ ہوگا، آج ہم جس کو شیر خدا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یار مدد کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ بھی وہیں کھڑے ہوں گے۔ اب ذرا غور کریں وہ کیا منظر ہوگا۔ تو پھر اللہ رب العزت کی ذات کی طرف سے وہ لوگ کیا کہیں گے؟ قرآن نے وہ نقشہ ہمارے سامنے رکھا ہے، وہ کہیں گے فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ۔ بس ہمارے لیے کافی ہے ہمارے پروردگار کی گواہی۔ وہ کہیں گے یا اللہ تو گواہ ہے، ہم ان کو یہ بات نہیں کہتے ہیں، ہم ان کی بات نہیں مانتے، تو گواہ ہے، ہمارے لیے تو کافی ہے۔
یہ بات تو ان سے پوچھ، ہمارا ان کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں، ہم ان کو نہیں کہہ گئے کہ تم ہمارے لیے نظر و نیاز کی دیں گے، کوئی نعوذ باللہ دادا دربار تو کوئی سلطان باہو، کوئی آگے پیچھے جا کے نظر و نیاز۔ میرے سامنے ہم کس طرف چل پڑے؟ کیا دین یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے؟ کیا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے پہلے نبیوں کی، پہلے پیغمبروں کی یا ولیوں کی نام کی نظر و نیاز دی؟ لیکن افسوس آج ہم نے دین کو اس طریقے سے توڑ مڑوڑ کے ایسی شکل دے دی ہے جس کے اندر بھی ہماری رسم و رواج ہی نظر آتی۔ تو میرے سامنے پھر آگے قرآن ہمارے سامنے کیا منظر رکھتا ہے، ذرا اس پہ بھی غور کر لیں۔ پھر وہ کہیں گے فَمَا لَنَا مِن شَافِعِينَ، دنیا میں ہم نے اب جو شرک کرتے تھے وہ یہ بات کہتے ہیں فَمَا لَنَا مِن شَافِعِينَ، کیا میرے پروردگار ہم نے تو نیک عمل اس لیے نہیں کیے کہ ہماری یہ سفارش کرے؟ تو اللہ رب العزت کی ذات پھر کیا کہیں؟ قُلْ لِلَّهِ شَفَاعَةُ جَمِيعًا لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہر قسم کی شفاعت کا جو اختیار ہے وہ صرف اس پروردگار کے پاس ہے جو زمین کا بھی، جو آسمان کا بھی رب ہے۔ میرے سامنے قرآن تو ہمیں ایک ایک بات کھول کھول کر بتلا رہا ہے، لیکن آج ہم کس طرف چل پڑے ہیں؟ تو میرے سامنے اس سے آگے وہ اتنا سخت دن ہوگا، قرآن ہمیں یہ بات بھی کہتا ہوا نظر آتا ہے إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونِ، کہ اس دن کی پکڑ اگر اللہ نے کسی کو پکڑ لیا تو کوئی اس کا شفاعتی نہ ہوگا۔ ہاں ایک اور جگہ قرآن یہ بھی بات کہتا ہوا نظر آتا ہے إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ، ہاں جس کو اللہ اجازت دے گا شفاعت کی، لیکن اللہ اجازت کیوں دے گا؟ جس کو اللہ بخشنا چاہے گا۔ اب اللہ بخشنا کسے چاہے گا؟ جو نیک عمل کرتا ہوگا، جو اللہ کی مانتا ہوگا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہوگا۔ تو میرے سامنے قرآن ہمیں یہ بات بھی کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ آج ہم اپنی مرضی سے زندگی گزاریں اور پھر جنت کے بھی حقدار ہوں، جنت کے بھی طلبگار ہوں، تو قرآن کی اس آیت کے اوپر غور کر لیں۔ بلا من کسب سیئا، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ جنہوں نے نیک عمل کیے اور جنہوں نے برے عمل کیے کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، جنہوں نے برے عمل کیے ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہی ان کا آخری ٹھکانہ ہو۔ تو میرے سامنے اس سے آگے شیطان ایک اور دھوکہ دیتا ہے۔ یہ تو دو دھوکے میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھے۔ ایک پہلا دھوکہ کیا تھا کہ اپنا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ جوڑ کر ہم یہ بات کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہمیں نیک عمل کرنے کی ضرورت نہیں، وہ تو ہماری سفارش کر ہی لے گی۔ دوسرا دھوکہ کہ ہمارا فلاں پیر کے ساتھ، فلاں بزرگ کے ساتھ، فلاں ولی کے ساتھ، فلاں صحابی کے ساتھ، وہ میرے بزرگ ہیں، وہ میرے پیر ہیں، تو ہماری سفارش وہ کر لیں گے۔ تو یہ بات بھی قرآن نے اس بات کا بھی نفی کے اندر بتلا دیا۔ اب تیسرا دھوکہ کیا کہتا ہے شیطان، وہ کس طریقے سے ہمیں دھوکے کے اندر اس نے ڈالا ہوا ہے کہ اللہ بڑا غفور ہے، اللہ تو بخشنے والا ہے، اللہ نے ہمیں نہیں بخشنا تو کسے بخشنا ہے؟ تو میرے سامنے اگر اللہ نے بخشنا ہی ہوتا تو پھر قرآن کے اندر یہ آیت کیوں آتی لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ تمہاری زندگی، دنیاوی زندگی تمہاری آزمائش ہے، کہ میں نے تمہیں آزمانا ہے کہ اچھے اعمال کون کرتا ہے اور برے اعمال کون کرتا ہے۔
اگر ہمیں اللہ رب العزت کی ذات نے بخشنا ہی ہوتا تو 70,000 کم و بیش پیغمبر یا 1,24,000 کم و بیش پیغمبر آئے، وہ کس لیے آئے؟ وہ اللہ کی پہچان کے لیے آئے، وہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کروانے کے لیے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر کتنی تکلیفات اٹھائیں، وہ کس لیے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں اتنی زیادہ قربانیاں دیں، اگر اللہ نے ہمیں سب کو بخشنا ہی ہوتا اتنی آسانی سے تو وہ تکلیفیں کیوں تھیں؟ میرے سامنے قرآن کے اوپر ہم نے غور نہیں کیا، قرآن کو ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا۔ آج ہمیں صرف اور صرف چاہیے تو سکول چاہیے، اسٹیٹس چاہیے، افسری چاہیے، لیکن افسوس جو اسٹیٹس ہمیں آخرت میں مل رہا ہے اس کی فکر ہمیں نہیں، جو ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔ صرف آج ہم دنیا کو جنت بنانے کے چکر میں پڑ گئے، لیکن اصل جنت کو ہم نے اس کے بارے میں کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں۔ میرے سامنے اللہ رب العزت کی ذات اس کے ساتھ غفور الرحیم، شفقت والا، مہربانی والا رویہ کرے گا، اس کے ساتھ مہربانی والے معاملے سے پیش آئے گا جو اللہ کی دنیا کے اندر رہتے ہوئے مانتا تھا۔ پھر اسے کمی پیشی ہو گئی، غلطی کوتاہی ہو گئی، لیکن دنیا کے اندر وہ مانتا رہا، لیکن پھر اس سے غلطی کوتاہی ہو گئی تو اللہ رب العزت کی ذات غفور الرحیم ہے، لیکن اس کے ساتھ غفور الرحیم والا معاملے کے ساتھ پیش آئے گی۔ تو میرے سامنے اللہ رب العزت کی ذات قرآن مجید کے اندر ہمیں اس طریقے سے بھی بتلاتی ہے، ام نجعل المتقین کالفجار، کیا متقی لوگوں کے ساتھ اور گناہ گاروں لوگوں کے ساتھ ایک طریقے سے پیش آئیں گے؟ اب یہ بات اللہ رب العزت کی ذات کا قرآن کہہ رہا ہے کہ ایک بندہ اپنی زندگی کے اندر حرام سے دور رہتا ہے حالانکہ اسے نفع زیادہ مل رہا تھا، ایک بندہ اپنی شادی یا اپنی اولاد کی شادی اس طریقے سے کرتا ہے جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت بتلائی، اور پھر اس نے لوگوں سے یہ باتیں بھی سنی کہ اس نے تو کچھ کیا ہی نہیں، یا طرح طرح کی باتیں سنی۔ اور کیا وہ لوگ جو اپنی من مرضی سے زندگی گزار کے چلے گئے، اللہ رب العزت کی ذات ان کے ساتھ بھی ایک رویے سے پیش آئے گا؟ میرے سامعین یہ بات نہیں، قطعاً یہ بات نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت کی ذات قرآن مجید کے اندر ایک اور جگہ ہمیں یہ بات بتلاتی ہے، فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، جس نے سرکشی کی، جس نے اپنے من مرضی سے زندگی گزاری، اور پھر ایک وہ بندہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو اللہ رب العزت کی ذات کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اس نے صبح وہ اٹھا تہجد کے لیے، وہ صبح اٹھا نماز کے لیے، اس نے اپنا کاروبار چھوڑا نماز کے لیے، اس نے اپنے برے اعمال کو چھوڑا صرف اور صرف اللہ کے ڈر کے لیے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، تو میرے سامنے پھر انہی کے لیے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اللہ رب العزت کی ذات نے پھر انہی کے لیے یہ بات بتلا دی کہ جنت انہی لوگوں کے لیے ہے جو میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گئے۔ یعنی کہ آخری دن جس دن ہمارا حساب کتاب ہوگا، ذرا غور کریں میرے سامنے، آج ہم اپنی من مرضی زندگی گزار رہے ہیں اور شیطان کے اس دھوکے کے اندر آ چکے ہیں کہ اللہ بڑا غفور رحیم ہے۔ یہ بات نہیں ہے میرے سامنے۔ قرآن ایک اور طریقے سے بھی ہمیں بتلاتا ہے، وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ، کیا غور کیا دیکھنے والا اور نابینا برابر ہو سکتے ہیں؟ وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور پھر وہ لوگ ایمان لائے، اور پھر وہ لوگ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک عمل بھی کرے، وَلَا الْمُسِيءُ قَلِيلًا مَا تَتَذَكَّرُونَ۔ قرآن ایک اور طریقے سے ہمیں بتلاتا ہے، أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ، کیا وہ لوگ
ایک سچا آدمی اور ایک جھوٹا آدمی برابر ہو سکتا ہے؟ اس کے علاوہ میرے سامنے اور قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن ہمیں یہ بات کہتا ہوا بھی نظر آتا ہے، وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ۔ اب قرآن کے اس منظر پہ ذرا غور کریں کہ اللہ رب العزت کی ذات ان لوگوں کو اپنے سامنے کھڑا کرے گا جن لوگوں نے اپنی من مرضی زندگی گزاری، جو اپنے پروردگار کے سامنے سے کھڑا ہونے سے نہ ڈرے، تو ان کا وہ نقشہ آج اللہ رب العزت کی ذات ہمارے سامنے رکھ رہی ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ، جب اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر کھڑے ہوں گے، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے، ربنا ابصرنا وسمعنا، دیکھ لیں گے اور سن لیں گے، سمجھ لیں گے، پھر وہ کیا کہیں گے؟ فرجعنا نعمل صالحا، اے اللہ ہمیں ایک دفعہ دوبارہ بھیج دے، ہم نیک عمل کر کے بھی آئیں گے اور نیک بندے بھی بن کے آئیں گے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات کی طرف سے کیا جواب آئے گا وہ بھی سن لیں۔ فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا انا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون۔ اب تم اس دن کی ملاقات کو فراموش کر دینے کا مزہ چکھو۔ ذرا غور کریں قرآن ہمیں کتنی بات کو کھول کر بتلا رہا ہے کہ اللہ رب العزت فرمائیں گے کیا میرے بندو تم نے اس دن کو فراموش کر دیا، تم نے اس دن کو بھلا دیا تھا، تو اس لیے اب یہ دوبارہ تمہارے لیے یہ عمل نہیں دہرا سکتا کہ میں تمہیں دوبارہ دنیا کے اندر بھیجوں اور پھر تم نیک عمل کرو، تو یہ بات غلط ہے۔ اب نیک عمل کرنے کس نے ہیں؟ اللہ رب العزت کی ذات کی فرما برداری کرے گا کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائے گا کون؟ قرآن نے وہ بھی ہمیں بتلا دیا، انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا یستکبرون۔ اللہ رب العزت کی ذات نے اس آیت کے اندر ہمیں یہ بتلا دیا کہ وہ لوگ جن کے سامنے میری آیات پڑھی جاتی ہیں، وہ لوگ جن کے سامنے میرا قرآن پڑھا جاتا ہے، میرا حکم بتلایا جاتا ہے، تو وہ فوراً اس چیز کے اوپر عمل کرتے ہیں، خروا سجدا، سجدے میں گر پڑتے ہیں، وسبحوا بحمد ربهم، اور پھر وہ تسبیحات بیان کرتے ہیں، وہ تکبر نہیں کرتے، ان کے اندر عاجزی آ جاتی ہے۔ اب ذرا غور کر لیں، اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ جن کے سامنے میری آیات پڑھی جائے یا میرے کسی حکم کو بتلایا جائے وہ فوراً مانتے ہیں اور پھر سجدے کے اندر گر پڑتے ہیں اور پھر تسبیحات یعنی کہ ذکر کرتے ہیں اور ان کے اندر عاجزی آ جاتی ہے۔ اب ذرا غور کر لیں، اگر یہ نشانیاں ہمارے اندر ہیں تو یقیناً ہم نیک بندے ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں۔ اگر یہ چیزیں ہمارے اندر نہیں ہیں، ہم سنی اور انسنی ایک ہی بات ہے، ہمارے سامنے پتہ نہیں کتنے جمعے ہم نے ادا کر لیے، زندگی کے اندر پتہ نہیں کتنی زیادہ نیک لوگوں کی باتیں سنی، لیکن عمل کتنا کیا اس پہ کبھی ہم نے غور نہیں کیا۔ زندگی ہم نے اپنی من مرضی سے گزارنی ہے، شادی ہم نے اپنی من مرضی سے کرنی ہے، غمی ہم نے اپنی من مرضی سے کرنی ہے، کاروبار کے اندر ہم نے نفع نقصان کو مد نظر تو بعد میں رکھنا ہے، لیکن حلال اور حرام کی تمیز کو ہم نے پہلے بلا دینا ہے۔ ذرا غور کریں میرے سامنے، ہم شیطان کے کس دھوکے کے اندر، کس فریب کے اندر آ چکے ہیں۔ تو اس لیے میرے سامنے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کی ذات کے اگر فرما بردار بندے بننا چاہتے ہیں، اگر ہمیں جنت چاہیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے،
تو پھر ہمیں اللہ رب العزت کی ذات کے حکموں کے اوپر عمل کرنا ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانا ہوگا، ان کی سنت کو اپنانا ہوگا۔ اگر ہم اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گئے تو یقیناً ہمارے لیے خوشخبری ہی خوشخبری ہوں گی۔ لیکن جس طریقے سے آج ہم شیطان کے دھوکے کے اندر پڑے رہے تو پھر میرے سامنے ہمارے لیے آخرت کے اندر یہ نہ ہو کہ رسوائی رسوائی ہو۔ اللہ رب العزت کی ذات ہمیں اپنے حکموں کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دعوانا الحمدللہ۔